السلام علیکم۔ اپنے چینل پر ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہر روز ایک نئی کہانی کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو مکمل سنیں۔ شکریہ۔ عائزہ نے گھر کا دروازہ بند کیا تو باہر کی سرد ہوا پھر بھی اندر گھس آئی، جیسے موسم کو بھی پتا ہو کہ اس گھر میں گرمی کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ کمرے کے کونے میں ماں کی کھانسی تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی اور دوسری طرف چولہے پر چائے کا پانی بھی ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ عائزہ نے دوپٹہ سنبھالا، سانس لیا اور ماں کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ ماں کے چہرے پر تھکاوٹ اس وقت گہری تھی کہ جھریاں بھی مزید گہری لگتی تھیں، جیسے وقت نے جان بوجھ کر سختی سے اپنی مہر لگائی ہو۔ عائزہ کی عمر 23 برس تھی، مگر آنکھوں میں جو سنجیدگی اور ذمہ داری کا بوجھ تھا وہ کسی 40 سالہ عورت کو بھی شاید نصیب نہ ہو۔ اس کا باپ 3 سال پہلے چھوڑ کر جا چکا تھا، یعنی مر چکا تھا۔ ایسے حالات میں کہ محلے والے آج بھی کانا پھوسی کرتے تھے۔ ماں نے تب سے گھر کو سنبھالنے کی پوری کوشش کی، مگر بیماری نے ساتھ نہ دیا۔ پھر عائزہ نے سلائی کا کام شروع کیا، پھر کسی کے گھر میں صفائی کا، پھر بچوں کو پڑھانے کا، مگر کوئی کام اتنے پیسے نہیں دیتا تھا کہ 3 چھوٹے بہن بھائیوں کی فیسیں، ماں کی دوا اور گھر کا کرایہ سب ایک ساتھ پورا ہو سکے۔ چھوٹی مریم ابھی میٹرک میں تھی اور اس کے خواب بڑے تھے۔ بھائی وسیم 9ویں جماعت میں پڑھتا تھا اور سوچتا تھا کہ ایک دن انجینئر بنے گا۔ سب سے چھوٹی ہنا ابھی 6ٹھی جماعت میں تھی اور اسے بس یہی فکر رہتی تھی کہ کل اسکول میں رنگین پینسلیں لے جانی ہیں۔ عائزہ ان تینوں کے خوابوں کو اپنی تھکی ہوئی آنکھوں سے دیکھتی اور خاموشی سے آگے بڑھتی رہتی۔ اس نے اپنے خوابوں کو کب کا کسی پرانے ڈبے میں بند کر کے الماری کے پیچھے رکھ دیا تھا۔ اسی ہفتے پڑوسن رضیہ آپا نے ایک کام کا بتایا۔ شہر کے بڑے علاقے میں سلطانی صاحب کا گھر تھا، بڑا گھر، بڑے لوگ۔ ان کا بیٹا زین کسی حادثے کے بعد ویل چیئر پر آ گیا تھا۔ اب انہیں ایک ایسی لڑکی چاہیے تھی جو ذمہ دار ہو، شریف ہو اور زین کی دیکھ بھال کر سکے۔ تنخواہ اچھی تھی، کام مشکل ضرور تھا، مگر عائزہ نے سوچا کہ اس سے مشکل تو وہ زندگی ہے جو ابھی وہ جی رہی ہے۔ اس نے ماں سے پوچھا۔ ماں نے آنکھیں بند کر کے تھوڑی دیر کچھ سوچا اور پھر کہا کہ جا، مگر اپنا خیال رکھنا۔ پہلے دن عائزہ جب اس گھر کے گیٹ کے سامنے کھڑی ہوئی تو ایک لمحے کے لیے اس کے قدم رک گئے۔ گھر اتنا بڑا تھا کہ پورا محلہ اس میں سما جاتا۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا اور اندر لے گیا۔ ملازمہ نے اوپر لے جا کر ایک کمرے کے باہر چھوڑ دیا اور کہا کہ یہی صاحب کا کمرہ ہے۔ عائزہ نے دروازے پر دستک دی، اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ دوبارہ دستک دی، تب بھی خاموشی۔ تیسری بار آواز آئی، اندر آ جاؤ۔ لہجہ ایسا تھا جیسے یہ اجازت نہیں بلکہ حکم ہو۔ عائزہ نے دروازہ کھولا اور اندر قدم رکھا۔ کمرہ بڑا تھا، قیمتی فرنیچر تھا، مگر ہر چیز میں ایک بے ترتیبی تھی، جیسے مہینوں سے کوئی واقعی اس کمرے کو گھر سمجھ کر نہ رہا ہو، بلکہ صرف وقت گزار رہا ہو۔ کھڑکی کے پاس روشنی کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے میں ایک ویل چیئر پر ایک لڑکا بیٹھا تھا۔ عائزہ کو پہلے تو اندازہ نہ ہوا کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے یا نہیں، کیونکہ اس کا چہرہ کھڑکی کی طرف تھا۔ پھر وہ آہستہ سے مڑا اور عائزہ کی طرف دیکھا۔ زین کی عمر 25 یا 26 سال کے قریب ہوگی۔ چہرہ خوبصورت تھا، مگر اس خوبصورتی میں ایک عجیب سی سختی تھی، جیسے کوئی بہت قیمتی پتھر ہو جسے کسی نے بہت بے رحمی سے تراشا ہو۔ اس کی آنکھیں گہری تھیں اور جب اس نے عائزہ کو دیکھا تو عائزہ کو محسوس ہوا جیسے وہ آنکھیں صرف اس کا چہرہ نہیں بلکہ اس کے پیچھے چھپی کہانی پوری پڑھ رہی ہیں۔ عائزہ نے جلدی سے نظریں ہٹا لیں اور سلام کیا۔ زین نے سلام کا جواب دیا مگر کچھ بولا نہیں، بس دیکھتا رہا۔ عائزہ نے اپنا تعارف کروایا، کہا کہ وہ اس کی دیکھ بھال کے لیے آئی ہے۔ زین نے صرف اتنا کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس کے لہجے میں نہ گرم جوشی تھی نہ خوش آمدید، بس ایک سرد قبولیت تھی، جیسے کوئی نئی چیز گھر میں آ گئی ہو اور اسے ابھی اس کی ضرورت نہ ہو۔ عائزہ واپس مڑی تو اس کا دل کہہ رہا تھا کہ یہ نوکری آسان نہیں ہوگی، مگر جب اس نے آنکھیں بند کیں تو ماں کا چہرہ یاد آیا، مریم کی کتابیں یاد آئیں، وسیم کے خواب یاد آئے اور ہنا کی رنگین پینسلیں یاد آئیں۔ اس نے دروازہ آہستہ سے بند کیا اور اندر ہی اندر خود سے کہا کہ جب تک ان کی خاطر لڑنا پڑے لڑوں گی۔ زین کی صبح عائزہ سے پہلے شروع نہیں ہوتی تھی، یعنی وہ خود سے کچھ نہیں کرتا تھا جب تک کوئی آ کر اسے نہ جگائے۔ وہ بستر پر پڑا لیتا تھا، آنکھیں کھلی ہوتی تھیں مگر چھت کو دیکھتا رہتا تھا، جیسے اس سفید چھت میں کوئی ایسا جواب ہو جو اسے سالوں سے نہیں مل رہا۔
پہلے دن آئزہ صبح 7 بجے آئی، دروازے پر دستک دی اور اندر آنے کی اجازت مانگی۔ زین نے کچھ نہیں کہا، بس ایک لمحہ خاموش رہا اور پھر وہی سرد آواز میں بولا کہ آ جاؤ۔ آئزہ نے اندر آ کر سب سے پہلے کھڑکی کا پردہ تھوڑا سا ہٹایا تاکہ روشنی آئے۔ زین نے فوراً کہا کہ پردہ بند کر دو۔ آئزہ نے بغیر کچھ کہے پردہ واپس کر دیا۔ پھر اس نے دوا کی شیشی اٹھائی، گلاس میں پانی ڈالا اور زین کے پاس آ کر خاموشی سے کھڑی ہو گئی۔ زین نے ایک نظر اس پر دوا پر ڈالی، ایک نظر آئزہ پر بھی، اور پھر دوا اٹھا کر منہ میں ڈال لی۔ آئزہ نے گلاس آگے کیا، اس نے پانی پیا اور گلاس واپس کر دیا۔ اس پوری ادائیگی میں کوئی شکریہ نہیں تھا، کوئی تاثر نہیں تھا، بس ایک مشین کی طرح کام ہو گیا۔ ناشتے کا وقت آیا تو نیچے سے ملازمہ نے ٹرے بھیجی۔ آئزہ نے ٹرے اٹھائی اور زین کے سامنے رکھ دی۔ زین نے ایک لمحہ کھانے کو دیکھا، پھر آئزہ کو لگا اور بولا، یہ ٹھنڈا ہے، گرم کر کے لاؤ۔ آئزہ نے ٹرے اٹھائی اور نیچے لے گئی۔ ملازمہ نے آنکھیں چڑھائیں اور کہا کہ یہ تو روز کا معمول ہے، صاحب کبھی پہلی بار میں کھانا قبول نہیں کرتے۔ آئزہ نے کچھ نہیں کہا، کھانا گرم کروایا اور واپس لے گئی۔ اس بار زین نے کھانا کھایا مگر آدھا چھوڑ دیا اور کہا اشارے سے کہ ٹرے کو ہٹا لو۔ ویل چیئر پر بٹھانے کا کام سب سے مشکل تھا۔ زین کا جسم بھاری نہیں تھا مگر اس کی کوئی مدد نہ کرتا، آئزہ کے لیے مشکل بناتا تھا۔ آئزہ نے جب پہلی بار اسے سہارا دیا تو زین نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور کہا کہ میں خود کر لوں گا۔ پھر خود کوشش کی اور نہ کر سکا۔ آئزہ خاموش کھڑی رہی، نہ آگے بڑھی نہ پیچھے ہٹی۔ زین نے ایک لمحہ توقف کیا اور پھر بولا کہ ٹھیک ہے، مدد کرو۔ آئزہ نے اسے احتیاط سے ویل چیئر سے پر بٹھایا، کمبل ٹھیک کیا اور پیچھے ہٹ گئی۔ زین نے ایک بار بھی شکریہ نہیں کیا۔ کمرے کی صفائی آئزہ کی ذمہ داری میں تھی۔ اس نے جھاڑو لگائی، میز صاف کی، کتابیں ترتیب سے رکھی۔ زین کی میز پر بہت سی کتابیں تھیں، بکھری ہوئی، ادھوری پڑھی ہوئی۔ آئزہ نے انہیں سنبھالنا شروع کیا تو زین نے آواز دی کہ ان کو مت چھونا، جہاں ہیں وہیں رہنے دو۔ آئزہ نے ہاتھ روک لیا مگر اس نے دیکھا کہ کتابوں کے درمیان ایک پرانی تصویر رکھی تھی، دھندلی سی، جس میں ایک چھوٹا بچہ ہنس رہا تھا۔ آئزہ نے جلدی سے نظر ہٹائی کہ کہیں زین نہ یہ سمجھے کہ وہ اس کی ذاتی چیزوں میں دلچسپی لے رہی ہے۔ دوپہر میں زین کو فزیو تھراپی کے لیے ایکسرسائز کروانی ہوتی تھی۔ ڈاکٹر نے ایک کاغذ پر سب لکھ کر دیا ہوا تھا۔ آئزہ نے ہدایات پڑھی اور زین کے پاس آئی۔ زین نے پہلے منع کیا، کہا کہ آج نہیں کروانی۔ آئزہ نے نرمی سے کہا کہ ڈاکٹر نے روز کہا ہے، ناغہ نہیں کرنا۔ زین نے تیز نظروں سے اسے دیکھا، شاید انتظار کر رہا ہو کہ آئزہ ڈر جائے اور پیچھے ہٹ جائے، مگر آئزہ نے نظریں نہیں ہٹائیں۔ کچھ دیر بعد خاموشی رہی اور پھر زین نے انکار نہیں کیا۔ آئزہ نے احتیاط سے ایکسرسائز شروع کروائی۔ زین کے چہرے پر درد کے آثار آتے رہے مگر اس نے آواز نہیں نکالی۔ آئزہ کو اس پر ایک عجیب سی تکلیف ہوئی مگر اس نے وہ بھی اپنے چہرے پر نہیں آنے دی۔ شام کو جب آئزہ چاہنے لگی تو زین نے بلایا۔ آئزہ رکی۔ زین نے کہا کہ کل سے پردہ بند ہی رکھنا، صبح روشنی مت کرنا۔ آئزہ نے کہا کہ ٹھیک ہے اور بس، نہ کوئی بحث نہ کوئی سوال۔ زین کو شاید اس جواب کی توقع نہیں تھی کیونکہ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر آیا، جیسے وہ کچھ اور سننا چاہتا ہو، شاید بہانہ، شاید دلیل، شاید مزاحمت، مگر آئزہ نے کچھ نہیں کہا۔ رات کو گھر آ کر آئزہ نے جوتے اتارے اور دیوار سے ٹیک لگا کر سیدھی بیٹھ گئی۔ ماں نے پوچھا کہ کیسا رہا پہلا دن، کام مشکل تو نہیں؟ آئزہ نے کہا نہیں ماں، ٹھیک تھا۔ ماں نے اسے غور سے دیکھا مگر مزید نہیں پوچھا۔ آئزہ نے آنکھیں بند کیں اور سوچنے لگی کہ آج پورا دن اس نے زین کو دیکھا، اس کی خدمت کی، اس کے ہر حکم کو مانا، مگر پھر بھی ایک بات اسے بے چین کر رہی تھی، زین کی وہ آنکھیں جو ذہن دن بھر اسے دیکھتی رہی تھیں، جن میں تکبر تھا، تھکاوٹ بھی تھی اور کچھ اور بھی تھا جسے آئزہ نام نہیں دے پا رہی تھی، ایک ایسی گہرائی جو اسے بے چین کرتی رہی مگر ساتھ ہی کچھ سوچنے پر بھی مجبور کرتی تھی کہ آخر اس خاموش، اکڑے ہوئے اور تنہا انسان کے اندر کیا ہے جو باہر نہیں آنا چاہتا۔ پہلے ہفتے تک زین کا رویہ بس سرد اور خاموش تھا مگر دوسرے ہفتے سے کچھ بدلنے لگا تھا۔ پہلے وہ صرف ضرورت پڑنے پر بلاتا تھا
مگر اب بلاوے بڑھنے لگے تھے، کبھی پانی کے لیے، کبھی دوا کے لیے، کبھی کمبل ٹھیک کرنے کے لیے، اور کبھی بس اتنا کہ وہ کتاب جو میز پر ہے وہ اٹھا کر دے دو۔ آئزہ ہر بار آتی، کام کرتی اور واپس چلی جاتی۔ اس نے کبھی شکایت نہیں کی، کبھی منہ نہیں بنایا، بس خاموشی سے وہی کیا جو کہا گیا، مگر اندر ہی اندر وہ محسوس کر رہی تھی کہ یہ بلاوے کسی ضرورت سے نہیں آ رہے، کچھ اور ہے جو ذہن اسے بار بار اپنے کمرے میں کھینچ لاتا ہے۔ ایک دن زین نے اسے بلایا اور کہا کہ کھڑکی کے پاس آ کر بتاؤ باہر کیا نظر آ رہا ہے۔ آئزہ کو سوال عجیب لگا کیونکہ زین خود بھی ویل چیئر پر وہاں تک جا سکتا تھا۔ اس نے پہلے کئی بار خود وہاں بیٹھ کر باہر دیکھا تھا، مگر آئزہ نے کچھ نہیں کہا۔ کھڑکی کے پاس گئی اور بتانے لگی کہ باہر درخت ہیں، دھوپ ہے، ایک چڑیا ٹہنی پر بیٹھی ہے۔ زین نے اسے سننا شروع کیا اور آئزہ کو محسوس ہوا کہ وہ اس کی آواز سن رہا ہے، الفاظ نہیں۔ اس خیال نے اسے ایک عجیب بے چینی دی اور اس نے جلدی سے بات ختم کر کے واپس قدم اٹھا لیے۔ زین کی نظریں دن بدن بھاری ہوتی جا رہی تھیں۔ جب آئزہ کھانا لائی تو وہ کھانے کو نہیں، آئزہ کو دیکھتا۔ جب آئزہ کمرہ صاف کرتی تو وہ کتاب کھلی رکھتا، مگر نظریں آئزہ پر ہوتی۔ آئزہ کو یہ نظریں جسم پر پڑتی ہوئی محسوس ہوتی تھی، جیسے کوئی چیز ہے جو اسے چھو رہی ہے مگر دکھتی نہیں۔ وہ اپنا دوپٹہ اور سنبھالتی، جلدی جلدی کام نمٹاتی اور باہر نکل جاتی، مگر زین کا بلاوا پھر آ جاتا۔ پھر ایک دن وہ ہوا جس کے بعد آئزہ کے اسے کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا۔ آئزہ اس کے کمرے میں دوا لے کر آئی اور جھک کر سائڈ ٹیبل پر رکھنے لگی۔ اسی لمحے زین نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ آئزہ سیدھی کھڑی ہو گئی، اس کی سانس رک سی گئی۔ زین نے آہستہ سے کہا کہ جلدی کیا ہے، بیٹھو کچھ دیر۔ آئزہ نے اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کی۔ زین نے چھوڑ دی مگر نظریں نہیں ہٹائیں۔ آئزہ کے دل میں غصہ بھی تھا، خوف بھی تھا اور ایک چیخ بھی تھی جو حلق میں ہی رہ گئی۔ وہ چاہتی تھی کہ مگر اسی لمحے ماں کا چہرہ یاد آ گیا، مریم کی فیس یاد آئی، گھر کا کرایہ یاد آیا۔ وہ خاموش رہی، بس اتنا کہا کہ کام ہے، جانا ہے، اور کمرے سے نکل گئی۔ باہر آ کر اس نے دیوار کا سہارا لیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر اس نے انہیں گرنے نہیں دیا۔ اس نے گہری سانس لی اور سیڑھیاں اتر گئی۔ رات کو گھر پہنچ کر اس نے ماں کو کچھ نہیں بتایا۔ حنا کو لوری سنائی، مریم کا ہوم ورک دیکھنا، اور جب سب سو گئے تب وہ اکیلے بیٹھ کر روئی، بہت دیر تک روئی، مگر صبح ہوئی تو وہ پھر اٹھی اور تیار ہو گئی اور اسی دروازے کی طرف چل پڑی کیونکہ اس کے پاس رکنے کی سہولت نہیں تھی۔ دن گزرتے رہے اور آئزہ کا یہ معمول بن گیا کہ صبح اٹھو، تیار ہو، اس گھر میں جاؤ، زین کی خدمت وغیرہ کر کے آؤ، اس کی نظریں برداشت کرو اور شام کو گھر واپس آ کر خاموشی سے سو جاؤ۔ مگر اندر سے وہ آہستہ آہستہ کسی ایسے درخت کی طرح ہو رہی تھی جس کی جڑیں تو زمین میں ہیں مگر اوپر سے شاخیں ٹوٹتی جا رہی ہیں۔ وہ ہر روز تھوڑا اور ٹوٹتا تھا، ہر روز تھوڑا اور بڑھتا تھا، مگر وہ گرتی نہیں تھی کیونکہ گرنے کی اجازت نہیں تھی اسے۔ نکاح کا رویہ، زین کا رویہ اب پہلے سے زیادہ عجیب ہو گیا تھا۔ وہ آئزہ کو بار بار بلاتا، بہانے تراشتا، اور جب آئزہ آتی تو اسے ایسے دیکھتا جیسے اس کی ہر حرکت کو ذہن میں محفوظ کر رہا ہو۔ ایک دن اس نے آئزہ سے کہا کہ میرے بالوں میں کنگھی کرو۔ آئزہ ایک لمحہ رکی، یہ کام اس کی فہرست میں نہیں تھا، مگر وہ کیا کہتی۔ اس نے کنگھی اٹھائی اور زین کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ جب اس نے کنگھی چلائی، زین نے آنکھیں بند کر لیں۔ کمرے میں خاموشی تھی اور اس خاموشی میں آئزہ کو اپنی اپنی سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس نے جلدی سے کنگھی ختم کی اور پیچھے ہٹ گئی، مگر زین نے کہا کہ ٹھیک سے کرو، جلدی کیا ہے۔ آئزہ کے ہاتھ کانپے مگر اس نے کسی کو نہیں دکھایا۔ ایک اور زین نے آنکھیں بند کر لیں۔ کمرے میں خاموشی تھی اور اس خاموشی میں آئزہ کو اپنی اپنی سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس نے جلدی سے کنگھی ختم کی اور پیچھے ہٹ گئی، مگر زین نے کہا کہ ٹھیک سے کرو، جلدی کیا ہے۔ آئزہ کے ہاتھ کانپے مگر اس نے کسی کو نہیں دکھایا۔ اور دن زین نے کہا کہ رات کو دیر سے جانا، ابھی بیٹھو۔ آئزہ نے کہا کہ گھر جانا ہے، ماں انتظار کرتی ہیں۔
زین نے کہا کہ ماں کو فون کر دو، یہاں کام ہے۔ عائزہ نے پوچھا کہ کیا کام ہے، تو زین نے کہا کہ بس بیٹھو، کچھ دیر تنہائی اچھی نہیں لگتی۔ یہ سن کر عائزہ کے اندر کچھ ہلا، کیونکہ یہ جملہ کسی حکم کی طرح نہیں تھا، ایک تکلیف کی طرح تھا، مگر اس نے فوراً اپنے آپ کو سنبھالا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ہمدردی اس کمرے میں داخل ہونے کا راستہ نہیں بلکہ پھنسنے کا دروازہ ہے۔ اس نے کہا کہ معذرت، جانا ضروری ہے، اور وہ چلی گئی۔ مگر اس رات گھر میں وہ بہت دیر تک جاگتی رہی۔ اس نے سوچا کہ زین کے اندر کیا ہے، وہ کیوں اسے بار بار اپنے قریب کھینچتا ہے، کیوں اس کی آنکھوں میں تکبر کے ساتھ ساتھ کوئی اور چیز بھی جھلکتی ہے جو عائزہ کو سمجھ نہیں آتی۔ پھر اس نے خود کو ڈانٹا کہ یہ سوچنا بند کرو، یہ تمہارا کام نہیں ہے کہ اسے سمجھو، تمہارا کام بس اتنا ہے کہ نوکری کرو اور گھر چلاؤ۔ اگلے کچھ دن میں ایسا ہوا جس نے عائزہ کو اندر تک ہلا دیا۔ وہ زین کے کمرے میں چادر بدل رہی تھی۔ زین ویل چیئر پر بیٹھا خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس نے آواز دی اور کہا کہ عائزہ، قریب آؤ۔ عائزہ نے سر اٹھایا۔ زین کے چہرے پر کچھ تھا جو اسے روک نہیں پایا اور وہ قریب چلی گئی۔ زین نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور عائزہ کے گال کو چھونے کی کوشش کی، یہ کہتے ہوئے کہ تم بہت مختلف ہو۔ عائزہ نے ایک قدم پیچھے کر لیا، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس کے اندر جو چیخ تھی وہ ہر حلق میں آ کر رک گئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ چیخے، کہے کہ یہ حق نہیں ہے تمہیں، کہے کہ معذور ہونا تمہاری مجبوری ہے، مگر اس کی وجہ سے میری عزت تمہاری ملکیت نہیں بن جاتی۔ مگر اسی لمحے اس کی نظر کمرے کی کھڑکی سے باہر گئی اور اسے یاد آیا کہ ماں کی دوا ختم ہونے والی ہے، مریم کا امتحان ہے اور پھر گھر کا کرایہ بھی باقی ہے۔ وہ خاموش رہی، بس اتنا کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ باہر نکل کر اس نے سیڑھیوں کی دیوار کا سہارا لیا۔ اس کے گھٹنے کانپ رہے تھے۔ اس نے آنکھیں بند کیں اور ہونٹ بھینچ لیے تاکہ آواز نہ نکلے۔ آنسو نکلے مگر اس نے جلدی سے پونچھ لیے کیونکہ نیچے ملازمہ کی آواز آ رہی تھی۔ اس دن کے بعد عائزہ نے خود کو اور محتاط کر لیا۔ وہ زین کے کمرے میں ضرورت سے زیادہ نہ رکتی، کام جلدی ختم کرتی، اس کی نظروں سے بچنے کی کوشش کرتی، مگر زین جسے اس کی ہر کوشش کو سمجھتا تھا اور ہر بار کوئی بہانہ نیا تلاش کر لیتا تھا۔ عائزہ کو لگتا تھا کہ وہ ایک ایسے جال میں ہے جو دکھتا نہیں مگر ہر روز تھوڑا اور تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ مگر اسی دوران کچھ اور بھی ہو رہا تھا جو عائزہ کو اس وقت سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ زین اسے تکلیف بھی دیتا تھا مگر کبھی کبھی ایسی حرکت بھی کرتا تھا جو عائزہ کو الجھا دیتی تھی۔ ایک دن جب عائزہ کے ہاتھ سے پانی کا گلاس گر کر ٹوٹ گیا اور وہ گھبرا گئی کہ ابھی ڈانٹ پڑے گی، زین نے اسے بس اتنا کہا کہ کوئی بات نہیں، ہاتھ دیکھو کٹا تو نہیں۔ یہ جملہ اتنا عام تھا مگر عائزہ کے لیے اس دن بھاری ہو گیا تھا کہ وہ رات کو بھی اسے سوچتی رہی، کیونکہ کسی نے پوچھا تھا کہ ہاتھ ٹھیک ہے، اور یہ کوئی اور نہیں وہی شخص تھا جو اسے اس رات خود سے پوچھا تھا کہ یہ الجھن خطرناک ہے، اسے سلجھانے کی کوشش مت کرو، بس اتنا اپنا راستہ سیدھا رکھو، مگر دل کہیں کسی کی سنتا ہے۔ وہ رات دوسری راتوں سے مختلف تھی۔ باہر بارش ہو رہی تھی، ہلکی ہلکی، اس طرح کی بارش جو چھت پر گرتی ہے تو لگتا ہے جیسے کوئی بہت پرانا درد یاد آ گیا ہو۔ عائشہ گھر آئی، بہن بھائیوں کو کھانا کھلایا، مریم کی کاپی دیکھی، ہنا کو سلایا اور وسیم کو کہا کہ جلدی سو جاؤ، صبح اسکول ہے۔ سب کچھ معمول کے مطابق تھا مگر اندر سے عائزہ معمول کے مطابق نہیں تھی۔ ماں بستر پر لیٹی تھی، آنکھیں کھلی تھیں، شاید انہیں بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ عائزہ ان کے پاس آئی اور چپ چاپ بیٹھ گئی۔ ماں نے سر گھما کر اسے دیکھا اور کہا، عائزہ کیا ہوا؟ چہرہ اتنا اترا ہوا ہے۔ عائزہ نے کہا کہ کچھ نہیں ماں، تھکاوٹ ہے۔ ماں نے کہا کہ تھکاوٹ میں آنکھیں اتنی بھاری ہو جاتی ہیں؟ نہیں ہوتی جتنی تمہاری ہیں۔ بتاؤ کیا ہوا؟ عائزہ نے پھر بھی ٹالنے کی کوشش کی مگر سب ٹھیک ہے یہ کہا۔ آپ سو جائیں، مگر ماں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور بس خاموش رہی۔ اس خاموشی میں کچھ ایسا تھا کہ عائزہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ پہلا آنسو گرا تو پھر رکا نہیں۔ عائزہ نے ماں کی گود میں سر رکھ دیا اور رونے لگی۔
ایسا رونا جیسے کئی دنوں سے بند دروازے کے پیچھے جو سیلاب تھا وہ اچانک باہر آ گیا ہو۔ ماں کا ہاتھ اس کے سر پر پھرتا رہا اور وہ بس یہی کہتی رہی کہ بتاؤ بیٹی، ماں ہوں، بتاؤ۔ آئزہ نے سب بتایا، زین کی نظریں، وہ بلاوے، وہ لمحے جب اس نے کلائی پکڑی تھی، وہ دن جب اس نے گال چھونے کی کوشش کی تھی، وہ روزانہ کی بے چینی جو اسے اندر سے کھا رہی تھی، اور وہ خوف جو ہر صبح اسے اس گھر کی طرف جانے سے روکتا تھا، مگر مجبوری پھر بھی لے جاتی تھی۔ آئزہ نے یہ بھی بتایا کہ وہ چاہتی ہے کہ نوکری چھوڑ دے، مگر پھر مریم کی فیسیں، وسیم کی کتابیں، ہنا کا اسکول، ماں کی دوا اور گھر کا کرایہ سب یاد آ جاتے تھے، اور وہ اگلی صبح پھر اٹھ کر چلی جاتی تھی۔ ماں کا ہاتھ رک گیا، وہ کچھ دیر چپ رہیں، ایسی چپ جو بہت بھاری تھی، پھر اٹھ کر بیٹھ گئیں، بیماری کا خیال کرنے لگیں، اپنی کمزوری کو بھول گئی تھی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر آواز میں ایک فیصلہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ آئزہ کل سے نہیں جانا اس گھر میں، نہیں جانا، بالکل بھوکے رہنے، مگر تمہاری عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے اس گھر میں۔ آئزہ نے کہا، اماں، آپ کی دوا، بچوں کا خرچ، کرایہ۔ ماں نے کہا، اللہ مالک ہے، وہ دے گا، وہ بند نہیں کرے گا، مگر جو عزت ایک بار چلی جاتی ہے وہ واپس نہیں آتی۔ پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ آئزہ خاموش ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ ماں ٹھیک ہی کہہ رہی ہے، مگر یہ بھی جانتی تھی کہ ماں کو خود پتہ نہیں ہوگا کہ کل دوا کے پیسے کہاں سے آئیں گے۔ دونوں کچھ دیر چپ بیٹھی رہیں، بارش ہو رہی تھی۔ پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ اس وقت راتوں کے 2 بج رہے تھے۔ دستک سن کر دونوں چونکی۔ وسیم نے جا کر دروازہ کھولا تو باہر سلطانی صاحب کے گھر کا ملازم کھڑا تھا، ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ اس نے کہا کہ زین صاحب نے بھیجا ہے آئزہ بی بی کے لیے۔ آئزہ نے حفظ کر لیا خط اور ملازم چلا گیا۔ ماں نے کہا کہ کھولو، دیکھو کیا لکھا ہوا ہے۔ آئزہ نے خط کھولا، لکھائی صاف تھی، الفاظ کم تھے مگر وزنی تھے۔ زین نے لکھا تھا کہ میں جانتا ہوں میں نے غلط کیا، میں جانتا ہوں تم مجبور ہو اور میں نے اس مجبوری کا فائدہ اٹھایا، مگر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم وہ پہلی انسان ہو جس نے مجھے انسان سمجھ کر دیکھا، دولت یا بیماری نہیں دیکھی۔ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اگر تم اور تمہاری ماں مناسب سمجھے تو جواب دینا۔ آئزہ کا ہاتھ کانپا۔ ماں نے خط لیا، خود پڑھا، پھر رکھ دیا اور بہت دیر تک کچھ نہیں بولی۔ آئزہ نے کہا کہ ماں، یہ کوئی نیا دھوکہ ہے، یہ بس ایک اور طریقہ ہے مجھے پھنسانے کا۔ ماں نے کہا کہ ہو سکتا ہے، مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ ہو۔ پھر ماں نے آئزہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور کہا کہ بیٹی، میں تمہیں ظلم برداشت کرنے کی اجازت نہیں دیتی، کبھی نہیں دوں گی، مگر اگر یہ شخص سچ میں نکاح کے ذریعے عزت دینا چاہتا ہے تو ہم فیصلہ سوچ سمجھ کر کر سکتے ہیں، جلدی میں نہیں۔ یہ فیصلہ تمہارا ہوگا، میرا نہیں، مگر جو بھی فیصلہ کرو عزت کو بیچ میں سے مت نکالنا۔ آئزہ نے ماں کو دیکھا، پھر خط کو دیکھا، پھر کھڑکی سے باہر بارش کو دیکھا۔ اس کے دل میں 100 سوال تھے، کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ رات وہ سو نہ سکی، بس کروٹیں بدلتی رہی، اور ایک سوال بار بار آتا رہا کہ جس شخص سے وہ ڈرتی تھی، کیا وہ واقعی بدل سکتا ہے یا یہ بھی اس کھیل کا ایک حصہ ہے؟ اگلی صبح آئزہ نے زین کے گھر جانے سے پہلے بہت دیر آئینے کے سامنے کھڑی رہی، اپنا چہرہ دیکھا، اپنی آنکھیں دیکھیں جن میں رات بھر کی جاگ اور آنسوؤں کے نشان تھے، اور خود سے پوچھا کہ آج کیا کرنا ہے۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ چپ چاپ نکلی۔ ماں نے پیچھے سے آواز دی کہ خیال رکھنا، بس اتنا کہا۔ آئزہ نے صرف سر ہلایا اور دروازہ بند کر دیا۔ زین کے گھر پہنچی تو سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ ملازمہ نے اندر جانے دیا، سیڑھیاں چڑھیں، کمرے کے باہر کھڑی ہوئی اور دستک دی۔ اندر سے آواز آئی کہ آ جاؤ۔ آئزہ نے دروازہ کھولا تو زین ویل چیئر پر بیٹھا کھڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا، مگر اس بار اس نے پلٹ کر آئزہ کو دیکھا، فوراً دیکھا، جیسے انتظار کر رہا تھا۔ دونوں کے درمیان ایک لمحے کا سکوت رہا جو بہت بھاری تھا۔ زین نے پہل کی۔ اس نے کہا کہ خط ملا؟ آئزہ نے کہا کہ ہاں ملا۔ زین نے کہا کہ پڑھا؟ آئزہ نے کہا کہ پڑھا ہے۔ زین نے کہا کہ پھر؟ آئزہ نے کہا کہ پھر کیا؟ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ سچ ہے یا وہی پرانا کھیل۔
زین نے ایک لمحہ رکا، پھر اپنی ویل چیئر آئزہ کی طرف موڑی اور کہا کہ بیٹھو، بات کرنی ہے۔ آئزہ نے کہا کہ کھڑے کھڑے بھی بات ہو سکتی ہے۔ زین نے پہلی بار کچھ ایسا کیا جو آئزہ نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے ہلکی سی سانس لی اور کہا کہ ٹھیک ہے، جیسے تم ٹھیک سمجھو۔ یہ جملہ سن کر آئزہ کو ایک لمحے کے لیے لگا کہ کوئی اور بول رہا ہے، کیونکہ یہ زین کا لہجہ نہیں تھا۔ وہ زین جو ہمیشہ حکم دیتا تھا، جو کبھی کسی کی مرضی کا انتظار نہیں کرتا تھا، اس نے آج کہا تھا کہ جیسے تم ٹھیک سمجھو، مگر آئزہ نے اس لمحے کو اپنے اوپر حاوی ہونے نہیں دیا۔ زین نے کہا کہ میں جانتا ہوں تم مجھ پر بھروسہ نہیں کرتی، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس کی وجہ میں خود ہوں۔ میں نے تمہاری مجبوری کو دیکھا اور سوچا کہ تم کچھ نہیں کر سکتی، اس لیے جو چاہا کرتا رہا۔ مگر آئزہ، تم نے جو کیا وہ میں نے پہلے کسی میں نہیں دیکھا۔ تم روز آئیں، روز مجھے برداشت کیا، کبھی بدتمیزی نہیں کی، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی میری دولت کی طرف نہیں دیکھا۔ تم نے مجھے بیمار انسان سمجھ کر دیکھا، بوجھ سمجھ کر نہیں۔ آئزہ نے کہا کہ یہ میرا کام تھا، اس میں کوئی برائی نہیں، کوئی بڑائی نہیں۔ زین نے کہا کہ نہیں، یہ صرف کام نہیں تھا۔ اگر صرف کام ہوتا تو تم نے وہ دن کبھی واپس نہ آتی جب میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا، مگر تم آئیں اس لیے نہیں کہ مجھ سے ڈرتی تھیں، بلکہ اس لیے کہ تمہارے گھر والوں کو تمہاری ضرورت تھی۔ یہ قربانی ہے اور میں نے اس قربانی کا غلط فائدہ اٹھایا۔ آئزہ کی آنکھیں بھر آئیں، مگر اس نے جھکنے نہیں دیا۔ اس نے کہا کہ تم نے اعتراف کر لیا، ٹھیک ہے، مگر اعتراف سے تکلیف کم نہیں ہوتی، اور ختم تو بالکل نہیں۔ زین نے کہا کہ میں جانتا ہوں، اس لیے میں نے نکاح کا کہا۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں وہ عزت ملے جو میں نے تم سے چھینی۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری ماں کو فکر نہ رہے، تمہارے بہن بھائیوں کی تنگی نہ ہو، اور تم ہر صبح اس گھر میں مجبوری سے نہیں بلکہ اپنے گھر کی حیثیت سے آؤ۔ آئزہ کے دل میں ایک طوفان اٹھا۔ ایک حصہ کہہ رہا تھا کہ یہ سچ ہے، اس کی آنکھوں میں آج پہلی بار کوئی اور چیز ہے۔ دوسرا حصہ کہہ رہا تھا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے تمہاری کلائی پکڑی تھی، تمہاری مجبوری کو اپنی طاقت بنایا تھا۔ آئزہ نے کہا کہ زین، تم نے پہلے بھی مجھے پڑھا تھا، میری مجبوری کو پہچانا تھا اور اسی سے فائدہ اٹھایا تھا۔ مجھے کیسے پتا کہ یہ بھی وہی نہیں ہے؟ زین نے کہا کہ پتہ نہیں چلے گا ابھی، یقین وقت سے ملتا ہے، الفاظ سے نہیں۔ مگر میں نے آج تک کسی سے یہ نہیں کہا جو میں تم سے کہہ رہا ہوں۔ آئزہ خاموش رہی۔ زین نے کہا کہ جواب ابھی نہیں چاہیے، سوچ لو، ماں سے بات کر لو۔ پھر ایک لمحہ رکا اور بولا کہ مگر آئزہ، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا تمہارے دل میں میرے لیے صرف نفرت ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ یہ سوال اتنا سیدھا تھا کہ آئزہ کے پاس فوری جواب نہیں تھا۔ وہ ایک لمحہ رکی، پھر بولی کہ میرے دل میں کیا ہے یہ میں خود ابھی نہیں جانتی، اور جب تک نہیں جانتی کوئی فیصلہ نہیں کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ مڑی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ باہر نکل کر اس نے گہری سانس لی۔ آج زین کی آنکھوں میں وہ چیز نہیں تھی جو پہلے تھی، مگر آئزہ کا دل اتنا آسان نہیں تھا کہ ایک بات چیت میں سب کچھ بھول جائے۔ وہ سیڑھیاں اترتے ہوئے سوچتی رہی کہ محبت اور چلاکی کے درمیان فرق کرنا دنیا کا سب سے بڑا مشکل کام ہے، خاص طور پر تب جب تمہارا دل پہلے سے زخمی ہو۔ اگلے چند دنوں میں بات پھیل گئی۔ بڑے گھروں میں راز چھپتے نہیں، ملازموں کی زبانیں ہوتی ہیں اور دیواروں کے کان ہوتے ہیں۔ جب سلطانی صاحب کے گھر میں یہ خبر پھیلی کہ زین نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے اور وہ بھی ایک ملازمہ کو، تو گھر کی فضا ایک دم بدل گئی۔ چچی نے سب سے پہلے ناک چڑھائی، پھر چچا نے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر فیصلہ سنایا کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ خاندان کی توہین ہے۔ بڑی پھوپھی نے فون پر گھنٹہ بھر بات کی اور کہا کہ لڑکی نے جال بچھایا ہے، مجبور بن کر آئی ہے اور اب گھر ہتھیانا چاہتی ہے۔ سب کے اپنے اپنے الفاظ تھے، مگر سب کا ایک ہی مطلب تھا کہ آئزہ اس گھر کے قابل نہیں ہے۔ آئزہ کو یہ سب اس دن پتہ چلا جب وہ کام پر آئی اور ملازمہ نے دروازے پر ہی روک لیا۔ اس نے کہا کہ آج اندر مت جاؤ، بڑی بی بی نے بلایا ہے۔ آئزہ سمجھ گئی کہ کیا ہونے والا ہے، مگر وہ رکی نہیں۔ بڑی بی بی یعنی زین کی چچی ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہوئی تھی۔ چہرے پر وہ تاثر تھا جو امیر لوگ اس وقت لاتے ہیں جب کسی کم تر کو اپنی جگہ دکھانی ہوتی ہے۔ انہوں نے آئزہ کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور کہا کہ بیٹھو۔ آئزہ بیٹھ گئی۔
چچی نے کہا کہ سنو، تم ہوشیار لڑکی ہو، یہ تو مانتی ہوں، مگر ہوشیاری اور حد سے بڑھنا دو الگ چیزیں ہیں۔ زین بیمار ہے، تنہا ہے، اس کا دماغ ٹھیک سے کام نہیں کرتا۔ تم نے تو اس کمزوری کا فائدہ اٹھایا۔ نوکرانی ہو، نوکرانی کی طرح رہو۔ عائزہ کے چہرے کا رنگ نہیں بدلا، اس نے آنکھیں نہیں جھکائیں، بس خاموشی سے سنتی رہی۔ چچی نے مزید کہا کہ ہم تمہیں 3 مہینے کی تنخواہ دے کر رخصت کرنے کو تیار ہیں۔ خاموشی سے چلی جاؤ، زین سے دور رہو اور یہ سمجھ لو کہ یہ رشتہ کبھی نہیں ہوگا۔ عائزہ نے کہا کہ یہ فیصلہ زین کا ہے، آپ کا نہیں۔ چچی کی آنکھیں تن گئیں۔ انہوں نے کہا کہ بڑی ہمت ہے تمہاری، غریب گھر کی لڑکی ہو اور زبان یہ چلاتی ہو۔ عائزہ نے کہا کہ غریب ہونا بے عزتی نہیں ہے اور امیر ہونا عزت کی ضمانت نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھی اور اوپر زین کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اس دن کمرے میں پہنچ کر عائزہ کو پہلی بار لگا کہ شاید اس نے غلط فیصلہ کیا ہے، شاید اسے واقعی خاموشی سے چلے جانا چاہیے۔ اس نے زین کو بتایا کہ چچی نے کیا کہا۔ زین کا چہرہ سرخ ہو گیا مگر اس نے کچھ نہیں کہا، بس خاموش بیٹھا رہا۔ عائزہ کو اس خاموشی نے آواز اور زیادہ الجھا دیا تھا۔ اسی دوپہر زین کے کمرے میں دروازہ کھلا اور ایک لڑکی اندر آئی۔ عائزہ وہیں کھڑی تھی۔ لڑکی خوبصورت تھی، قیمتی کپڑے تھے، بالوں میں ترتیب تھی اور چہرے پر وہ اعتماد تھا جو پیسے اور خاندان سے آتا ہے۔ اس نے زین کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا کہ زین، میں واپس آ گئی ہوں۔ زین نے اسے دیکھا، کوئی تاثر نہیں تھا زین کے چہرے پر۔ لڑکی نے کہا کہ میں جانتی ہوں میں نے غلط کیا، مجھے اس وقت نہیں جانا چاہیے تھا، مگر میں ڈر گئی تھی، معاف کر دو مجھے۔ زین نے پوچھا کہ کیوں واپس آئی ہو؟ لڑکی نے کہا کہ تمہاری وجہ سے، تم سے محبت ہے۔ زین نے کہا کہ جب میں ویل چیئر پر آیا تو محبت کہاں گئی تھی؟ لڑکی خاموش ہو گئی۔ عائزہ ایک طرف کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل عجیب طرح سے بھاری ہو گیا، ایسا بھاری پن جو اسے خود سمجھ نہیں آیا۔ اس نے سوچا کہ اب زین شاید اسے قبول کر لے، کیونکہ یہ لڑکی اس کے خاندان کو قبول تھی، اس کے گھر والوں کو پسند تھی اور اس کے ساتھ زین کا ماضی بھی تھا۔ مگر زین نے آگے کہا کہ صالحہ، جو لوگ مشکل میں چھوڑ جاتے ہیں وہ انسان آسانی سے واپس آ کر بھی یہ کام نہیں کرتے۔ جاؤ یہاں سے۔ صالحہ نے ایک بار عائزہ کو دیکھا، اسے دیکھا جیسے اسے سمجھ آ گئی ہو کہ اسے کیوں نکالا جا رہا ہے، پھر بھی چلی گئی۔ عائزہ نے اس منظر کو دیکھا اور پہلی بار زین کو ایک الگ نظر سے دیکھا۔ اس نے محسوس کیا کہ زین کے اندر ایک تکبر اور خواہش نہیں ہے، ایک گہرا زخم بھی ہے جو اس لڑکی نے دیا تھا، جو اسے معذوری میں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ شاید اس زخم نے اسے سخت بنا دیا تھا، شاید اسی تکلیف نے یہ سب کچھ سکھایا تھا کہ کوئی اس کے ساتھ دولت کے بغیر نہیں رہے گا، کوئی اسے انسان نہیں سمجھے گا، اور شاید اسی لیے جب عائزہ نے مجبوری کے باوجود اسے انسان سمجھ کر دیکھا تھا تو ذہن کے اندر کچھ ہلا تھا جو پہلے کبھی نہیں ہلا تھا۔ عائزہ کمرے سے نکلی تو اس کے قدم پہلے سے کچھ مختلف تھے، بوجھل نہیں تھے، بلکہ سوچتے ہوئے اس نے سوچا کہ ٹوٹے ہوئے لوگ ہمیشہ برے نہیں ہوتے، بعض اوقات یہ صرف یہ بھول جاتے ہیں کہ کسی کو تکلیف دینا اپنی تکلیف کا علاج نہیں ہوتا، مگر یہ سمجھنا اور یہ برداشت کرنا یہ دو الگ باتیں تھیں، اور عائزہ ابھی ان دونوں کے درمیان کھڑی تھی، فیصلہ ابھی بھی باقی تھا۔ کئی دن گزرے، عائزہ نے نہ ہاں کی نہ کی، بس خاموش رہی۔ وہ روز کام پر آتی، زین کی دیکھ بھال کرتی اور واپس چلی جاتی۔ زین نے بھی اس دوران کوئی دباؤ نہیں ڈالا، کوئی سوال نہیں کیا، کوئی بلاوا نہیں بھیجا۔ وہ بھی خاموش تھا، مگر اس کی خاموشی پہلے والی خاموشی سے مختلف تھی۔ پہلے اس کی خاموشی میں ایک سرد بے پرواہی تھی، اب اس میں کچھ اور تھا، جیسے کوئی انتظار کر رہا ہو، جیسے کوئی اپنی سانس روکے بیٹھا ہو۔ ان دنوں میں عائزہ نے بہت سوچا۔ رات کو جب سب سو جاتے تو وہ جاگتی رہتی اور اپنے آپ سے سوال کرتی کہ کیا وہ اس فیصلے کے لیے تیار ہے۔ ایک طرف زین کا وہ رویہ تھا جو اس نے اسے دیا تھا، وہ نظریں، وہ لمس، وہ مجبوری کا فائدہ۔ دوسری طرف وہ لمحات تھے جب زین کی آنکھوں میں کچھ اور نظر آیا تھا، جب اس نے پہلی بار نرمی سے بات کی تھی، جب اس نے صالحہ کو رد کیا تھا اور جب اس نے ختم اعتراف کیا تھا۔
آئزہ ان دو تصویروں کے درمیان کھڑی تھی اور سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اصل زین کون ہے۔ آخرکار ماں نے ایک رات فیصلہ کن بات کی۔ انہوں نے کہا کہ آئزہ، زندگی میں ہر انسان غلطی کرتا ہے، مگر جو انسان اپنی غلطی مانے اور بدلنے کی کوشش کرے وہ دوسرا موقع مانگ سکتا ہے۔ یہ فیصلہ تمہارا ہے، مگر یاد رکھو کہ نکاح صرف ایک رشتہ نہیں ہوتا، یہ ایک عہد ہوتا ہے، اور عہد میں داخل ہونے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ سامنے والا اس عہد کی قدر کر سکتا ہے یا نہیں۔ آئزہ نے ماں کی بات سنی اور محسوس کیا کہ اندر کہیں ایک فیصلہ پک رہا ہے جو اب تیار تھا۔ اگلے دن آئزہ نے زین کے کمرے میں آ کر کہا کہ میں نے سوچ لیا ہے۔ زین نے سر اٹھایا، آنکھوں میں ایک توقع تھی تو اس نے چھپانے کی کوشش کی، مگر چھپا نہیں پایا۔ آئزہ نے کہا کہ میں ہاں کرتی ہوں، مگر ایک شرط پر۔ زین نے کہا کہ بولو۔ آئزہ نے کہا کہ نکاح میں میری ماں کا احترام ہوگا، میرے بہن بھائیوں کی عزت ہوگی، اور سب سے بڑھ کر میری عزت ہوگی۔ اگر ایک بار بھی وہ زین واپس آیا جو مجبوری کا فائدہ اٹھاتا ہے تو میں رکوں گی نہیں۔ زین نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ آئزہ نے کہا صرف ٹھیک ہے نہیں، مجھے تمہاری آنکھوں میں جواب چاہیے۔ زین نے آنکھیں اٹھائیں اور سیدھا آئزہ کو دیکھا۔ کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں۔ نکاح کی تاریخ طے ہو گئی۔ گھر میں کوئی خوشی نہیں تھی۔ سلطانی خاندان کی طرف سے ٹھنڈا رویہ تھا۔ چچی نے منہ پھیر لیا۔ رشتہ دار آئے مگر ان کی آنکھوں میں قبولیت نہیں تھی۔ آئزہ کی طرف سے ماں تھی، مریم تھی جس نے آئزہ کے بال سنوارے۔ وسیم تھا جو خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھا رہا، اور ہنا تھی جیسے ابھی پوری بات سمجھ نہیں آئی تھی، مگر وہ آپی کے پاس بیٹھی رہی۔ نکاح والے دن آئزہ سفید جوڑے میں بیٹھی تھی، سادہ، بغیر کسی زیور کے، بس ماں کی پرانی چوڑیاں کلائی میں تھیں جو انہوں نے خود پہنائی تھیں۔ کمرے میں عورتیں بیٹھی تھیں اور باتیں ہو رہی تھیں۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ لڑکی نے چالاکی کی، کوئی کہہ رہا تھا کہ دیکھنا آگے کیا ہوتا ہے، کوئی پوچھ رہی تھی کہ باپ کون ہے، خاندان کون سا ہے۔ آئزہ یہ سب سن رہی تھی، مگر اس کے چہرہ پتھر کی طرح ساکت تھا۔ تب ماں اس کے پاس آئی اور اس کے کان میں آہستہ سے بولی کہ بیٹی، نکاح صرف نام کا سہارا نہیں ہوتا، عزت بھی مانگتا ہے، ہمیشہ مانگتا ہے۔ کبھی اتنی چوٹ مت بن جانا کہ خود کو بھول جاؤ۔ آئزہ نے ماں کا ہاتھ دبایا اور آنکھوں میں آنسو آئے، مگر گرنے نہیں دیے۔ اس نے ماں کی یہ بات دل کی سب سے گہری تہ میں اتار لی۔ نکاح ہوا، قاضی صاحب نے ایجاب و قبول کروایا۔ آئزہ نے آہستہ سے ہاں کہی، اتنی آہستہ کہ صرف قاضی صاحب نے سنا، مگر وہ ہاں پوری تھی۔ کانپتی ہوئی نہیں، ڈری ہوئی نہیں، سوچی سمجھی بیٹھی تھی۔ نکاح کے بعد جب آئزہ کو زین کے کمرے میں لے جایا گیا تو اس نے دروازے پر قدم رکھنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے رکی۔ یہ وہی کمرہ تھا جس میں وہ مہینوں سے آتی تھی، مگر آج پہلی بار یہ کمرہ اسے مختلف لگا، نہ اس لیے کہ کچھ بدلا تھا بلکہ اس لیے کہ وہ خود بدل گئی تھی، یا شاید اس کی حیثیت بدل گئی تھی۔ اندر زین ویل چیئر پر بیٹھا تھا۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی۔ جب آئزہ اندر آئی تو اس نے اسے دیکھا، مگر اس بار اس کی آنکھوں میں وہ نہیں تھا جو پہلے ہوتا تھا۔ ہوس نہیں تھی، اقتدار کا احساس نہیں تھا، کچھ اور ہی تھا، ایک پچھتاوا، ایک نرمی اور ایک ایسا راز جو ابھی زبان تک نہیں آیا تھا مگر آنکھوں سے جھلک رہا تھا۔ آئزہ نے اسے دیکھا اور سوچا کہ زین، اصل میں زین کون ہے؟ یہ سوال ابھی بھی جواب مانگ رہا تھا۔ گھر میں خاموشی تھی، ایسی خاموشی جو بولتی ہے۔ آئزہ ایک طرف بیٹھی تھی، ہاتھ گود میں رکھے، نظریں نیچی رکھی۔ زین ویل چیئر پر کچھ اس سے فاصلے پر تھا۔ اس نے بھی کچھ نہیں کہا۔ باہر سے مہمانوں کی آوازیں آ رہی تھیں، ہنسی تھی، برتنوں کی کھنکھناہٹ تھی، مگر اس کمرے میں ان آوازوں کو داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ آئزہ نے سوچا کہ شاید زین کچھ نہیں کہے گا، شاید یہ رات بھی اسی خاموشی میں گزر جائے گی، اور شاید یہی بہتر ہو۔ پھر اس نے زین کو آواز دی۔ آئزہ نے سر اٹھایا۔ زین کا چہرہ پہلے سے مختلف تھا، جیسے اس نے کوئی فیصلہ کر لیا ہو جو وہ بہت عرصے سے ٹالتا آ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ آئزہ، آج تمہیں کچھ بتانا ہے، کچھ ایسا جو میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا۔
مگر تمہارا حق ہے کہ جانو۔ عائزہ نے کہا کہ بولو۔ اس کی آواز میں نہ گرم جوشی تھی نہ خوف، بس ایک سادہ سا انتظار تھا۔ زین نے ویل چیئر کے پہیے آہستہ سے موڑے اور تھوڑا آگے آیا۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ ویل چیئر کی بازوؤں پر رکھے، ایک لمحہ رکا اور پھر آہستہ آہستہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اپنے دونوں پاؤں پر سیدھا مضبوط۔ عائزہ کی سانس رک گئی، وہ بس اسے دیکھتی رہی۔ ایک لمحہ، 2 لمحے، 3 لمحے، اس کے دماغ نے جو دیکھا اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ شخص جسے وہ مہینوں سے ویل چیئر پر بٹھاتی تھی، جس کی ٹانگوں کی ایکسرسائز کرواتی تھی، جسے سہارا دے کر بستر سے اٹھاتی تھی، وہ آج اپنے پاؤں پر کھڑا تھا۔ عائزہ کے ہاتھ کانپے، آنکھیں جلنے لگیں اور ایک لمحے میں وہ سارا وقت آنکھوں کے سامنے سے گزر گیا جو اس نے اس کمرے میں گزارا تھا۔ وہ تھکاوٹ، وہ تکلیف، وہ آنسو، وہ صبر، وہ خاموشی، اور سب سے بڑھ کر وہ لمحات جب اس نے اپنی عزت کو خطرے میں دیکھا تھا اور پھر بھی رکی رہی تھی، یہ سب کسی ایسے شخص کی خاطر جو چل سکتا تھا۔ عائزہ کے منہ سے نکلا کہ تم چل سکتے ہو؟ یہ سوال نہیں تھا، بیان تھا، مگر اس بیان میں اتنا بڑا درد تھا کہ پورا کمرہ بھاری ہو گیا۔ زین نے کہا کہ ہاں، بس یہی ایک الفاظ، یہی لفظ۔ عائزہ نے کہا کہ کب سے؟ زین نے کہا کہ 6 مہینے پہلے سے، حادثے کے تقریباً 1.5 سال بعد ٹھیک ہوا۔ ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ بتدریج بہتری آئے گی، اور آئی ہے، مگر میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ عائزہ اٹھ کھڑی ہوئی، اس کے چہرے پر غصہ تھا، تکلیف تھی، اور ایک ایسی بے یقینی تھی جو انسان کو اندر سے توڑ دیتی ہے۔ اس نے کہا کہ کیوں چھپایا؟ زین نے کہا کہ سنو، پوری بات سنو۔ عائزہ نے کہا کہ پوری بات سنو؟ میں مہینوں سے تمہاری خدمت کرتی رہی، تمہاری مجبوری پر ترس کھاتی رہی، خود کو روتی رہی، اور تم چل سکتے تھے۔ یہ سب کیا تھا؟ کھیل تھا، مذاق تھا میرے ساتھ؟ زین نے کہا کہ نہیں، کھیل نہیں تھا۔ اس نے آہستہ سے قدم اٹھایا اور ایک کرسی کے پاس آ کر بیٹھ گیا، ویل چیئر پر نہیں، عام کرسی پر۔ پھر بولا کہ جب میں حادثے کے بعد ٹھیک ہونے لگا تو میں نے دیکھا کہ جو لوگ میرے ارد گرد تھے وہ سب بدل گئے تھے۔ صالحہ چلی گئی تھی، رشتہ دار دور ہو گئے تھے، دوست غائب ہو گئے تھے۔ جب میں ٹھیک ہوا تو میں نے سوچا کہ اگر میں بتا دوں تو سب واپس آ جائیں گے، مگر میں نہیں یہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے ملنے آتے ہیں یا میری دولت اور صحت سے۔ اسی لیے میں نے یہ حالت چھپا لی تاکہ جان سکوں کہ اس کمزوری میں کون میرے ساتھ ہے، کون مجھے انسان سمجھتا ہے اور کون مجھے بوجھ۔ عائزہ نے کہا کہ یہ سب سمجھ آتا ہے، مگر میری عزت کا کیا؟ جب تم نے مجھے بے چین کیا، جب تم نے میری مجبوری کا فائدہ اٹھایا، جب تم نے وہ سب کیا، کیا وہ بھی امتحان تھا؟ زین خاموش ہو گیا۔ یہ خاموشی اس کا جواب تھی، ایک ایسا جواب جو الفاظ سے زیادہ بھاری تھا۔ اس نے کہا کہ نہیں، وہ امتحان نہیں تھا، وہ میری غلطی تھی، میری بہت بڑی غلطی۔ میں نے تمہاری مجبوری دیکھی اور اپنی تنہائی اور غصے کو تم پر نکالا۔ میں ٹوٹا ہوا تھا، اور ٹوٹے ہوئے لوگ بھی کبھی دوسروں کو بھی توڑنے لگ جاتے ہیں۔ یہ غلط ہے، میں جانتا ہوں، مگر یہ سچ ہے۔ عائزہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس نے انہیں پوچھا نہیں، بہنے دیا۔ اس نے کہا کہ تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، مجھے معذور سمجھ کر رکھا، اور میں مجبوری میں رکی رہی۔ کیا تمہیں کبھی یہ نہیں لگا کہ یہ ظلم ہے؟ زین نے کہا کہ لگا، ہر روز لگا، مگر میں اپنی انا اور اپنے زخم کے پیچھے اتنا چھپا ہوا تھا کہ باہر نہیں آیا۔ عائزہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس نے انہیں پوچھا نہیں، بہنے دیا۔ اس نے کہا کہ تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، مجھے معذور سمجھ کر رکھا، اور میں مجبوری میں رکی رہی۔ کیا تمہیں کبھی یہ نہیں لگا کہ یہ ظلم ہے؟ زین نے کہا کہ لگا، ہر روز لگا، مگر میں اپنی انا اور اپنے زخم کے پیچھے اتنا چھپا ہوا تھا کہ باہر نہیں نکل پایا، جب تک تم نے مجھے باہر نکلنے پر مجبور نہیں کیا۔ عائزہ نے کہا کہ میں نے کب مجبور کیا؟ زین نے کہا کہ تمہاری خاموشی نے، تمہارے صبر نے، تمہاری اس نیکی نے جو تم نے اس شخص کے ساتھ کی جو تمہارے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ یہ چیز مجھے توڑتی رہی، ہر روز توڑتی رہی۔ عائزہ نے کہا کہ اگر یہ سب امتحان تھا تو ٹھیک ہے، مگر میری عزت کو امتحان کا حصہ بنانا غلط تھا، بہت غلط۔ زین نے کہا کہ ہاں، بہت غلط تھا۔
کمرے میں پھر خاموشی آ گئی، مگر اس بار یہ خاموشی پہلے سے مختلف تھی۔ اس میں 2 لوگوں کا درد تھا، 2 لوگوں کے زخم تھے، اور کہیں بہت گہرائی میں 2 ایسے سوال تھے جن کے جواب ابھی باقی تھے۔ زین نے کہا کہ 1 منٹ۔ اٹھ کر الماری کی طرف وہ گیا اور ایک پرانی سی ڈائری نکال کر لایا۔ وہ ڈائری جس کی جلد پر وقت کے نشان تھے، کنارے گھسے ہوئے تھے اور درمیان سے کئی صفحات موڑے ہوئے تھے، جس سے بار بار کھولی اور بند کی گئی ہو۔ ڈائری کی یہ شکل۔ اس نے وہ ڈائری آئزہ کے سامنے رکھ دی اور کہا کہ پڑھو، سب پڑھو، شروع سے آخر تک۔ آئزہ نے ڈائری اٹھائی، پہلا صفحہ کھولا تو تاریخ تھی وہی تاریخ جب آئزہ نے پہلی بار اس گھر میں قدم رکھا تھا۔ زین نے لکھا تھا کہ آج ایک نئی لڑکی آئی ہے، سادہ کپڑے، نیچی نظریں، ہاتھوں میں محنت کے نشان۔ اس نے مجھے دیکھا اور پھر نظریں ہٹا لیں، مگر اس کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا، ایک سنجیدگی تھی جو میں نے پہلے کسی میں نہیں دیکھی۔ آئزہ نے صفحہ پلٹایا، اگلی تاریخ کا صفحہ تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ آج اس نے کہا کہ دوا روز لینی ہے، ناغہ نہیں، اس کی آواز میں حکم نہیں تھا، فکر تھی۔ میں سمجھ نہیں پایا کہ کوئی مجبور ملازمہ فکر کیسے کر سکتی ہے۔ آئزہ پڑھتی رہی، ہر صفحے پر زین کے الفاظ تھے، کبھی مختصر، کبھی لمبے، کبھی الجھے ہوئے، کبھی بالکل صاف۔ ایک جگہ لکھا تھا کہ آج میں نے اسے تکلیف دی۔ میں نے اس کی کلائی کو پکڑا اور اس کی آنکھوں میں خوف تھا، مگر اس نے چیخ نہیں ماری، بس اتنا کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اور چلی گئی۔ رات کو میں سو نہیں سکا، اس کی وہ آواز کانوں میں گونجتی رہی، یہ ٹھیک نہیں ہے، اور میں جانتا تھا کہ وہ سچ کہہ رہی تھی۔ آگے ایک اور صفحے پر لکھا تھا کہ آج اس کے ہاتھ سے گلاس گرا۔ میں نے پوچھا کہ ہاتھ ٹھیک ہے؟ اس نے حیرت سے مجھے دیکھا، ایسے جیسے اسے یقین نہ آیا ہو کہ میں نے پوچھا ہے۔ اس ایک نظر نے مجھے اندر سے کہیں چھوا، اور میں نہیں جانتا کیوں۔ آئزہ کی آنکھیں بھر آئیں، مگر وہ پڑھتی رہی۔ ایک صفحے پر لکھا تھا کہ آج میں نے سوچا کہ اگر آئزہ کسی اور گھر میں ہوتی، کسی اچھے گھر میں، تو کیا وہ خوش ہوتی؟ شاید ہاں، اور یہ سوچ کر میرے اندر کچھ ایسا ہوا جو مجھے پسند نہیں آیا، ایک بے چینی، ایک خالی پن، جیسے کوئی چیز ہے جو ہونی چاہیے مگر نہیں ہے۔ آخری صفحہ میں لکھا تھا کہ میں جانتا ہوں میں نے غلط کیا، میں جانتا ہوں کہ میں اس قابل نہیں کہ وہ مجھے معاف کرے، مگر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس نے مجھے وہ دکھایا جو میں بھول گیا تھا، کہ میں بھی انسان ہوں، صرف ٹوٹا ہوا انسان، برا نہیں۔ آئزہ نے ڈائری بند کی، کچھ دیر خاموش رہی۔ زین اسے دیکھ رہا تھا مگر کچھ نہیں بول رہا تھا۔ پھر زین نے کہا کہ آئزہ، ایک بات اور ہے جو تمہیں بتانی ہے، اور یہ بات ڈائری میں نہیں ہے۔ آئزہ نے سر اٹھایا۔ زین نے کہا کہ جس حادثے میں معذور ہوا تھا، وہ حادثہ اتفاق نہیں تھا۔ آئزہ نے کہا کہ یہ کیا مطلب؟ زین نے کہا کہ اس حادثے کے پیچھے ایک سازش تھی، اور وہ سازش میرے اپنے خاندان کے ایک قریبی شخص نے کی تھی، جائیداد کے لیے، میراث کے لیے، مگر اس سازش میں ایک اور شخص بھی تھا جس نے مجھے بچانے کی کوشش کی، جس نے سچ جاننے کے باوجود آواز اٹھائی، اور بدلے میں اسے بدنام کیا گیا، اس پر جھوٹے الزامات لگائے گئے، اسے اس محلے سے، اس شہر کے اونچے لوگوں کی نظروں سے گرایا گیا۔ آئزہ نے کہا، کون تھا وہ؟ زین نے کہا کہ تمہارے والد۔ آئزہ، تمہارے ابو نے مجھے بچانے کی کوشش کی تھی، اور اس کی قیمت انہوں نے اپنی عزت سے چکائی۔ کمرے میں جیسے وقت رک گیا۔ آئزہ کے منہ سے کوئی آواز نہیں نکلی، آنکھوں سے آنسو نکلے تھے مگر وہ حرکت نہیں کر پائے۔ وہ ابو جنہیں وہ 3 سال سے یاد کرتی تھی، جن کے بارے میں محلے والے کانافوسیاں کرتے تھے، جن کی وجہ سے ماں نے شرمندگی اٹھائی تھی، جن کا نام لینے سے بچوں کو روکا جاتا تھا، وہ اصل میں ایک بہادر انسان تھے جنہوں نے سچ کے لیے سب کچھ گنوا دیا تھا۔ زین نے کہا کہ میں نے وہ ساری تحقیق کر لی ہے۔ وہ شخص جس نے سازش کی تھی، اس کے خلاف ثبوت جمع کر لیے تھے، اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ سب کے سامنے سچ آئے گا، تمہارے والد کا نام صاف ہوگا، ان کی عزت واپس آئے گی، وہ عزت جو ناحق ان سے چھینی گئی تھی۔ آئزہ نے آنکھیں بند کی، گہری سانس لی، اور جب آنکھیں کھولی تو ان میں ایک نیا تاثر تھا، درد بھی تھا، شکر بھی تھا، اور ایک سوال یہ بھی تھا کہ اس نے کہا کہ زین، تم نے یہ سب کیا، میرے والد کا سچ ڈھونڈا، ان کی عزت واپس لانے کا فیصلہ کیا، یہ سب ٹھیک ہے، مگر میں تمہیں ابھی معاف نہیں کر سکتی۔
زین نے کہا کہ میں جانتا ہوں۔ عائزہ نے کہا کہ محبت کا پہلا حق عزت ہے اور تم نے وہ خوشی پہلے دن سے نہیں مانی۔